أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وجائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل فلعلک تارکن فلعلک بس شاید کہ تو تارکن چھوڑنے والا ہے بعض ما یوحا بعض اس کو یوحا الیک کہ جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف وضائق بہ اور تنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ صدر کا تیرا سینہ اَيَّقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ اَيَّقُولُوا یہ کہ وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کیوں نازل نہیں کیا گیا اس پر کنز دانا او جاءہ ملک یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ انما انت نذیر بے شک تو ڈرانے والا ہے واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ تعالی ہر چیز کا اختیار رکھنے والے ہیں فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک یہ آیات ایک خاص واقعے کے مطابق بارے میں نازل ہوئی ہے وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور دعوت توحید کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو اس وقت چونکہ کفر عام تھا اسلام نہیں تھا ایمان نہیں تھا لوگوں میں لوگ کفر پر بڑے مضبوط اور پکے تھے اس وقت مختلف اور بہت سارے خداؤں سے لوگوں کو ہٹانا اور ایک الہ کے سامنے جھکانا یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہتے لا الہ الا اللہ تو وہ اس کے جواب میں کہتے آپ پہلے سن چکے ہیں قرآن کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس کو کہ اس نے سارے خداؤں کو ایک ہی خدا میں جمع کر دیا یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے کہ بھئی اس سارے نظام کو ایک خدا چلاتا ہے یعنی اس چیز کو ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے مشکل مسئلہ تھا تو اس صورت کے ابتدا سے بھی آپ نے توحید کے متعلق بیان سنا پھر رسالت کے متعلق بیان سنا اس طرح اللہ کی قدرت کا پھر اللہ کی خالقیت کا پھر رازقیت کا پھر انسان کے مزاج کا پھر انسان کے عمل کا آپ نے یہ حالات اور واقعات سنے ہیں تو آج یہ جو آیات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو توحید کی دعوت دیتے کلمے کی دعوت دیتے تو وہ پھر اپنی فرمائشیں سامنے رکھتے اور ان کی فرمائشیں کیا ہوتی تھی ان کی فرمائش پہلے یہ تھی کہ بھئی آپ جس قرآن کے ذریعے سے ہمیں دعوت دیتے ہیں اس قرآن کے اندر ہمارے بتوں کو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ بھئی اس قرآن کو تبدیل کر دیں یا اس قرآن کے بدلے میں کوئی دوسرا قرآن لے آئے ائت بقرآن ھذا او بدلہ قرآن نے کہا کہ بھئی وہ کہتے تھے کہ بھئی اس کے اندر ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بلا ہے لہٰذا ہم ماننے لیے تیار نہیں ہیں لیکن فرمائش یہ ہماری یہ ہے کہ بھئی یا اس قرآن کو تبدیل کرو اس میں ترمیم کر دو اور یا اس قرآن کو بالکل کیا کر دو ختم کر دو دوسرا لے آؤ یہ ایک واقعہ ہے دوسرا واقعہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے تھے، یہ تو واضح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور دنیا کی مال و دولت خزانے ان کے پاس تو نہیں تھی، تو ان کا مزاج یہ تھا کہ بھئی نبوت بادشاہت کی طرح ہوتی ہے، تو وہ پھر یہ فرمائش سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کریں، کوئی خزانہ آپ پر کیوں نازل نہیں ہوا، آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل ہوا جس سے ہم سب کیا ہو جاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ نبوت اور بادشاہت ایک جیسا ہو، نہیں، اس میں فرق ہے، بادشاہت الگ چیز ہے اور نبوت الگ چیز ہے، کسی پیغمبر کو اللہ بادشاہت بھی دے نبوت بھی دے یہ الگ اللہ کا اختیار ہے، کسی کو نہ دے تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، تو یہ دوسرا ان کی دوسری فرمائش تھی۔ اب تیسری فرمائش کہ بھئی ہم آپ کو کیسے مانیں، ہم آپ کو کیسے مانیں، لہٰذا آپ کے ساتھ اگر کوئی فرشتہ آ جائے وہ فرشتہ آپ کے ساتھ ہمہ وقت رہیں اور جہاں بھی آپ جائیں وہ ساتھ ساتھ رہیں اور تصدیق کرتا پھرے کہ یار یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، ایسی فرمائش ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی خزانہ اللہ نازل کرتے، دولت دیتے، تو پھر مادیت کی بات آ جاتی درمیان میں، کوئی نہ مانتا تو اس کو پھر خزانے سے کچھ نہیں ملتا، تو وہ مجبوری محض بن کے ایمان لانا پڑتا اس کو، لہٰذا اللہ نے فرمایا یہ دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، یہاں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز کہ اگر فرشتہ آ جائے اور یہ تصدیق کرتا پھرے، لیکن پھر یوں بھی ہوگا کہ بھئی فرشتہ براہ راست تصدیق کرے گا، پھر براہ راست ماننا پڑے گا، کوئی نہ مانے یا دغا بازی کرے تو اس صورت میں فرشتہ پھر اس کو اسی وقت نقد کی صورت میں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، وہ فرشتہ اسے عذاب بھی دے گا اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا پھر ڈر کی وجہ سے لوگ کیا کریں گے، ایمان لائیں گے، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی اللہ کے دستور کے خلاف ہے، اللہ کا دستور ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مادیت کی وجہ سے مجبور کرے یا کسی کو خوف کی وجہ سے کیا کر دے، مجبور کر دے، نہیں، اس لیے کہ دار العمل دار الامتحان ہے۔ تو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ان کی اس غلط جو خام خیالی تھی یا جو غلط قسم کی ان کی ایک آرزو تھی یا جو ان کے اپنے خیالات تھے، اللہ نے اس کی اصلاح فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ان کو کیا ہے، ان کے برے خیالات کی اصلاح اللہ نے اس آیات کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ تو کہا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، میرے محبوب کیا آپ چھوڑ جائیں گے، یعنی آپ چھوڑنے والے ہیں، آپ چھوڑ جائیں گے وحی میں سے بعض وہ حصہ جو ان کو ناپسند ہو، یعنی بتوں کے بارے میں برا بلا ہے نا، تو ان کو یہ ناگوار ہے، کیا آپ قرآن میں سے وہ حصہ چھوڑ جائیں گے ان کی وجہ سے؟ مطلب یہ تھا کہ بھئی یہ تو محال ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بھئی کیا آپ چھوڑ جائیں گے وہ حصہ، یا اس سے آپ اپنے سینے کو تنگ کر دیں گے، یعنی اس قسم کے فرمائشی سوالات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سینہ اس کا تنگ ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا اللہ یقولوا لا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک، تو یہ ضرور کہیں گے پھر آپ کو کہ بھئی آپ پر خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آپ کی تصدیق کے لیے نہیں آیا، انما انت نذیر، میرے محبوب آپ صرف یہ سن لیجئے کہ آپ ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام کیا ہے، ڈرانا ہے، لیکن ڈرانا بھی شفقت کے بنا پر ہے، محبت کے ساتھ
شفقت کے ساتھ. مطلب آپ ڈرانے والے ہیں تو آپ مبشروں و نذیر، آپ خوشخبری سناتے بھی ہیں نا، آپ صرف ڈراتے تو نہیں ہیں. کافروں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اگر اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں جو یہ مانگتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں، لیکن اللہ ایسا اپنے حکمتوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.